یہ جو سارے کا سارا کھیل رچایا جا رہا ہے، یہ بلاول بھٹو، مریم نواز، حمزہ شہباز شریف اور فضل الرحمان کا جو بیٹا، ان کو ہمارے پر مسلط کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ان کے لیے ایک کلین رستہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ آئیں، ان کو پاکستانی قوم اکثریت سے جتوائے اور یہ ہمارے اوپر حکمرانی کریں۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ ان لوگوں کی سوچ ہے، یہ نیوٹرلز کی سوچ ہے، یہ سب کی سوچ ہے۔ اب ہم اس نسل کی غلامی نہیں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مریم نواز اور نواز شریف کے گھر کے لونڈے الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب کو نیل کر دیا ہے۔ اچھا، الیکشن کمیشن اتنا گندا اور گھناونا کھیل کھیل رہی ہے کہ اس سے پہلے جو ضمنی انتخاب اس کے اندر بھی ایک عمران خان کینڈیڈیٹ ہے، عمران خان نیازی، اور ایک عمران خان کے نام کا ایک اور کینڈیڈیٹ ہے۔ جتنے مرضی اوچھے ہتھ کنڈے ازمال ہے تم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، تم لوگوں کو یہ تقدیر پہ لکھی ہوئی بات ہے یہ کہ پہلے عمران خان نے ضمنی الیکشن ون کیا، اس کے بعد تم لوگوں نے مرضی کے 8 حلقے چنے۔ ان مرضی کے 8 حلقوں میں 9 جتنے بھی تھے، جن کا آپ کو پتہ تھا کہ آپ لوگ وہاں سے آسانی سے جیت جاؤ گے، وہاں پہ آپ کو اتنی عبرتناک شکست ہوئی۔ اس کے بعد آپ تو کہتے تھے کہ 2018 کا سارا الیکشن چوری ہوا ہے۔ اس پر تم الیکشن کمیشن پہ یہی پی ڈی ایم اور ان کی جماعتوں نے تمہاری اہلیت پہ سوالات اٹھائے تھے، تمہارے الیکشن کو انہوں نے دھاندلی زدہ اور چوری والا کہا تھا۔ اس کے بعد حالانکہ اب یہ بات کھلی ہے کہ اس ٹائم الیکشن چوری ہوا تھا، لیکن عمران خان کی سیٹیں کم کی گئی تھی، کیونکہ ہماری یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو تو ایک لولی لنگڑی حکومت چاہیے، ان کو چاہیے نہیں کہ ایک مضبوط قسم کی حکومت بنائے۔ ابھی یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کا یہ کوئی اتنا بڑا فیصلہ نہیں، یہ صرف اچھا یہ فیصلہ ہے، اس کے ساتھ ہی یہ فیصلہ آ گیا کہ 5 ہفتوں کے بعد آرمی چیف صاحب جو ہیں ان کو نئے کو تعینات کر دیا گیا۔ یعنی یہ اس کا دھیان ہٹانے کے لیے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جتنے مرضی آپ اس قسم کے ہتھ کنڈے دیکھیں، جن پہ 1100 ارب روپے چوری کا معاملہ تھا، جن پہ ثابت ہو چکا تھا، جو سارے بیمار تھے، جو کبھی عدالتوں کے اندر نہیں ہے، وہ سارے کے سارے آپ نے اٹھایا، ان کو حکومت میں بٹھا کے دیا ہے۔ یہ ساری کی ساری کوشش کی جا رہی ہے مریم نواز اور بلاول بھٹو کو ہمارے سر پہ مسلط کرنے کے لیے۔ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، اب یہ پاکستانی قوم ان دونوں کی غلامی برداشت نہیں کرے گی کم از کم۔ ٹھیک ہے، تم لوگوں کا داغ چل گیا، تم لوگوں نے، نواز شریف نے، شہباز شریف نے، زرداری نے، فضل الرحمان صاحب، ان سب نے ہمارے اوپر حکومت جتنی کرنی تھی کر لی۔ اب یہ آپ لوگوں کا داغ نہیں چلے گا۔ آپ یہ دیکھیں، آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک ایسا شخص جو 7 سیٹوں سے الیکشن لڑتا ہے، جس کو پتہ ہے، ووٹ دینے والوں کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان ہمارا نمائندہ نہیں بنے گا، یہ فوراً جو ہے وہ ریزائن دے دے گا۔ رکھنی تو اس نے 1 سیٹ ہے، بلکہ وہ بھی نہیں رکھنی۔ ان کی پالیسی یہ تھی، پی ڈی ایم کی، ان کی جماعتوں کی، کہ ہم جو ہے 7 حلقوں پہ 10 حلقوں پہ الیکشنز کروائیں گے، عمران خان کے کینڈیڈیٹ ان میں پیسہ خرچ کریں گے، اس کے بعد جو ہے ہم کچھ جیتیں گے، کچھ ہاریں گے، پھر آگے استعفے منظور کر لیں گے، پھر استعفے منظور کر لیں گے، اور یہ ایسے یہ رونا دھونا، یہ ایسے یہ بغیرتی ان کا ساری چلتی رہے گی الیکشن آنے تک، اور الیکشن آنے تک پاکستان تحریک انصاف کی جماعت کمزور ہو چکی ہوگی۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ تمہارا پالا اس شخص سے پڑا ہے جس کے اوپر اسپیشل اللہ کا احسان ہے، 70 سال اس کی عمر ہے، اور اللہ کا شکر ہے ہم جوانوں سے زیادہ فٹنس لیول ہے اس کا۔ یہ تو سارے کے سارے کہاں ہے نواز شریف؟ کیوں نہیں واپس آ رہا ملک کے اندر؟ کیوں یہ اس ملک کو دیمک کی طرح یہ لوگ چمٹ گئے ہیں؟ یہ تو ایسے ہم یہ سب کچھ انڈیا کی موویز کے اندر دیکھتے تھے کہ ایک شخص جرم کرتا ہے اور وہ پوری کی پوری عدالتوں کو ننگا کر دیتا ہے، پورے اس کے گواہ مار دیے جاتے ہیں، سب کچھ، لیکن یہ جو ہے یہ پھر اور وہ اس کو کلین چٹ مل جاتی ہے۔ یہ ہمیں لائیو دکھایا جا رہا ہے۔ اچھا، اس نے وہ الیکشنز کنڈکٹ کیا، اس کو پتہ تھا لوگوں کو کہ اس نے آگے آ کے اس نے وہ یہ سیٹس نہیں رکھنی، اس کے باوجود اس کو ووٹ دیے گئے، اس کے باوجود اس کو عزت دی گئی، اس کے باوجود اس کو اب تو تم لوگ یہ بھی نہیں بھونک سکتے کہ معذرت کے ساتھ کہ یہ الیکشن دھاندلی زیادہ تھا۔ یہ الیکشن تو کروایا بھی تم لوگوں نے۔ یہ سمجھنے کی کوشش کریں عوام کے جذبات کو، عوام کو دیکھیں، یہ جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، نیوٹرلز ہیں، جو بھی یہ گھناونا کھیل کھیل رہے ہیں اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ، خدا کے لیے اس ملک کو، اس قوم کو بخش دیں۔ بے نظیر بھٹو جو ہے نا، اس کے بارے میں ایک جو میں نے ریڈ کیا تھا، جو میں نے پڑھا تھا، وہ یہ تھا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہے وہ خالصان تحریک جو ہے، خالصان الگ ہو رہا تھا سکھوں سے، اور وہ اس نے خالصان تحریک کی لسٹیں جا کے انڈیا کو پکڑا دی تھی، جس لیے وہ نہیں ہوا، اور یہاں پہ بھی ان کے نمائندے سب جھوٹ سے ہمیں ساری کی ساری یہ ٹوپیاں کرائی گئی ہیں۔ شیخ مجیب الرحمان تھا، اس کے ساتھ عوامی اکثریت تھی، ہم سے ہمارا ملک 2 حصے کر دیا گیا، ہمارا ملک توڑ دیا گیا، لیکن کچھ لوگوں کی اناؤں کو پھر بھی ٹھنڈ نہیں پڑی۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں، ملک پاکستان پہ رحم کریں۔ ایسے یہ کوئی بڑا فیصلہ تاحیات نیلی نہیں، اس کے پاس الیکشن کمیشن کے پاس توشہ خانہ کیس پہ نیل کیا نا۔ توشہ خانہ کیس تو ایک ایسا کیس ہے کہ جو
نواز شریف کے اوپر، گیلانی کے اوپر، آصف زرداری، ان تینوں کے اوپر اکٹھا چل رہا ہے۔ گیلانی کی حکومت تھی، اس نے ایک گاڑی جو تھی وہ نواز شریف کو نکال کے، اور وہ اکٹھا، اس پہ تو کسی کو نائل نہیں کیا۔ بہرکیف آپ لوگ یہ لکھ کر رکھ لیں کہ اب جو ہے پاکستان بدل جائے گا، پاکستان کے حالات بدل رہے ہیں، پاکستان کے، اور اسپیشلی جو جوان لوگ ہیں، خدا را اپنی آواز بلند کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ ہے کہ جہاں پہ برائی ہوتی دیکھو، جہاں پہ ظلم ہوتا دیکھو، تو اس کو اپنی طاقت کے ساتھ دبانے کی، اس کو روکنے کی کوشش کرو۔ طاقت سے نہیں روک سکتے تو اس کو کم از کم جو ہے نا، اس کو بول کے اس کو بتاؤ اگلے کو کہ تم غلط کر رہے ہو۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر وہ اس کو اپنے دل میں کم از کم اس کو برا خیال کرو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو یہ تمہارے ایمان، دل میں برا خیال کرنا ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، اور اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو پھر اللہ حافظ ہے آپ کا۔ تو یہ بولیں، نکلیں حق کے لیے، اور ان لوگوں کو بتائیں کہ ہم عوام جو ہے، ہم صرف اور صرف عمران خان کے ساتھ ہیں۔ عمران خان کے علاوہ ہمیں کوئی بندہ ایکسیپٹڈ ہی نہیں ہے۔